اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو کتاب شرح الاسلام میں چل رہی ہے نجاسات کے بارے میں. نجاسات کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. آج ہم بتا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں جس کا یعنی القول فی احکام النجاسات، یعنی نجاستوں کا زائل کرنا واجب ہے، چاہے بدن پر ہو یا کپڑے پر ہو. کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے، طواف کے لیے اور دخول المساجد. صحیح. برتنوں سے پاک کرنا چاہیے، نجاست کو برطرف کرنا چاہیے. کن برتنوں سے؟ جو استعمال میں ہیں ہمارے، ان کو ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان برتنوں کا پاک ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کسی برتن میں ہم کھانا کھائیں وہ نجیس ہو، کھانا کھانا صحیح نہیں ہے، اس میں نجیس ہو جائے گا کھانا تو وہ حرام ہو جائے گا نجیس کھانا. صحیح. تو نجاست کا ایسے چیزوں سے یعنی بدن سے، لباس سے، ان برتنوں سے کہ جن میں کھانا کھا رہے ہیں، یہ استعمال ہو رہے ہیں. صحیح ہے. نجاست یا مثلا طواف کے لیے یا مسجدوں میں داخل ہونے کیا ہونا چاہیے؟ بدن اور جسم اور کپڑے پاک ہونے چاہیے. اچھا، اب نماز میں خون کو مثلا ایک مقدار کو معاف عنہ کہا گیا ہے، یعنی وہ معاف ہے. معاف سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہو گیا، یعنی اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. کتنا خون ہو کہ وہ خون جو ہے وہ مثلا درہم بغلی کے برابر ہو. درہم بغلی، درہم بغلی یعنی ایک قوروا ہمارے ہاتھ کا، یہ انگوٹھے کا یہ گرا جو پہلے یہ قدر ہے انگوٹھے کا یہ گرا، یہ اسے مثلا جو ہے وہ درہم بغلی کے برابر ہو. یا بعض نے کہا کہ مثلا جو ہتھیلی کے بیچ کا حصہ ہے اس کے برابر ہو. صحیح. تو اگر اتنا ہے تو وہ اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور چاہے وہ بدن پر ہے یا لباس پر ہے. شرط یہ ہے کہ وہ خون جسم سے نکلا ہوا ہو، یعنی پھوڑے پھنسی کا خون ہو یا چوٹ کا خون ہو، جماع ثلاثہ میں سے نہ ہو، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون نہ ہو. وہ خون جو آپ کے کپڑوں پہ لگا ہے وہ خون آپ کے جسم کا، چوٹ کا یا پھوڑے پھنسی کا خون جیسے نکل جاتا ہے جسم سے انسان کے، وہ خون ہونا چاہیے. جماع ثلاثہ میں سے وہ خون نہ ہو. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو معافان بتایا گیا یہ مقدار خون کی نماز میں، یہ کیا ایک جگہ ہونا چاہیے یا پورے بدن کو مثلا ملا کر جتنا خون چھینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ سب ملا کے اتنا بن جائے تو بھی چلے گا، یا بس ایک جگہ اتنا ہو تو چلے گا؟ یا کپڑے پہ لگا ہوا ہے مثلا تو کپڑے پہ ایک جگہ لگا ہوا ہے جب مانا جائے گا اتنا، یا مان لیجیے چھینٹیں 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 اس کی تھوڑے تھوڑے پڑی ہوئی ہیں کپڑے پر، اب وہ اس کو اگر ملایا جائے تو وہ مثلا درہم بغلی کے برابر بنتا ہے تو وہ بھی چلے گا کیا؟ یعنی یہ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا. ٹھیک. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پہلے تطبیق کر دیں. کہنے ہیں القول فی احکام النجاسات. ان مقامات پر کیا ہے؟ واجب ہے. ان مقامات پر واجب ہے کہ آپ اپنے بدن اور لباس کو نجاست سے پاک کریں. وَعَنِ الْأَوَانِي لِاسْتِعْمَالِهَا، اور برتنوں سے بھی نجاست کو دور کرنا چاہیے. لِاسْتِعْمَالِهَا، ان کے استعمال کی وجہ سے، یعنی جو برتن استعمال ہوتے ہیں ان سے بھی نجاست دور ہونی چاہیے. اور نجس غذا کھانا حرام ہے. تو لہٰذا وہ برتن جنہیں آپ استعمال کر رہے ہیں تو وہ برتن بھی پاک ہونے چاہیے
تاکہ اس برتن میں غذا کھانے کے بعد نجس نہ ہو جائے، اور نجس غذا کا کھانا جو بھی حرام ہے۔ وَعُفِيَ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، اور معاف کیا گیا ہے کپڑے میں اور بدن میں۔ اما یشق التعرض عنہ من دم القروح والجروح التي لا ترقى، وہ خون کہ جو پھوڑے کھنسی کا خون ہے اور جس کو مثلا جو ہے وہ جدا نہیں کیا جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، مثلا رک نہیں رہا ہے، منقطع نہیں ہو رہا ہے، کون سا خون معاف ہے؟ وہ خون جو مثلا پھوڑے یا کھنسی کا خون ہے، التي لا ترقى، جو منقطع نہیں ہو رہا ہے، رک نہیں رہا ہے، نکل رہا ہے، وہ خون کیا ہے؟ معاف ہے۔ جو خون نکل رہا ہے باہر اور رک نہیں رہا ہے وہ خون بھی معاف ہے۔ وَإِن كَثُرَ، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، ظاہر ہے تو مجبوری ہوگی نا، رک ہی نہیں رہا خون تو۔ وَأَمَّا دُونَ الدِّرْهَمِ الْبَغَلِّ سِعَةً، اور اگر جو ہے وہ درہم بغلی کے برابر ہے چوڑائی میں، جو پھیلا ہوا ہے، جو لگا ہوا ہے، وہ اتنا بنتا ہے کہ ملا کر جتنا درہم بغلی۔ من الدم المسفوح، وہ خون ہے، وہ خون کے جو جسم سے نکلا ہے، دم المسفوح یعنی جو خون جسم سے نکلا ہے کسی وجہ سے، مثلا پھنسی سے یا پھوڑے سے یا چوٹ کی وجہ سے جو نکلا ہے۔ الذی لیس، لیکن اس خون کے لیے کیا ہے؟ دم المسفوح الذی لیس احد الدماء الثلاثہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خون 3 خونوں میں سے نہ ہو، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ، اس کا خون نہ ہو، عام خون ہو، چوٹ کا، پھوڑے کا، پھنسی کا، جو جسم سے خون نکل جاتے ہیں، چوٹ کی وجہ سے نکل گئے، یا جسم پہ کوئی مثلا پھنسی ہو رہی ہے، دانے ہو رہے ہیں، ان سے خون مثلا نکل گیا، تو وہ خون کتنا ہو؟ مثلا درہم بغلی کے برابر۔ درہم بغلی کیا ہے؟ علماء نے بتایا مثلا یا تو جیسے ہتھیلی کا بیچ کا حصہ، تھوڑا سا بالکل بیچ میں، بالکل سینٹر، ہاں بالکل سینٹر جو ہے، بیچ جو بالکل وسط ہے، یعنی وہ درہم بغلی کتنا ہوتا تھا؟ جسے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ من الدم المسفوح، وہ خون کے جو جسم سے نکلا ہے، الذی لیس احد الدماء الثلاثہ، کہ جو دماء ثلاثہ میں سے کسی ایک کا خون نہیں ہے، بلکہ وہ خون ایک عادی خون ہے، عام خون ہے جو جسم سے نکلتا ہے چوٹ وغیرہ کی وجہ سے۔ وما زاد عن ذلک، اور جو اس سے زیادہ ہو جائے، کس سے؟ درہم بغلی سے، تجب ازالتہ ان کان مجتمعان و ان کان متفرقان، کہنے واجب ہے اگر اس سے زیادہ ہو جائے، درہم بغلی سے زیادہ ہو جائے تو واجب ہے کہ اس کو ظاہر کیا جائے۔ ان کان مجتمعان، ان کان الدم مجتمعان، اگر خون جو ہے وہ ایک جگہ ہو، وَإِن كَانَ مُتَفَرِّقًا، اور اگر متفرق ہو، متفرق ہو الگ الگ چھینٹے 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 چھینٹے، ایک چھینٹ یہاں، ایک چھینٹ یہاں، ایک یہاں، اس طرح جائے پورے جسم پہ، پورے کپڑوں پہ۔ قیل ہوا معاف، کہا گیا کہ وہ معاف ہے۔ وقیل تجب ازالتہ، کون سا؟ ان کان متفرقان، اس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر متفرق ہے تو اس میں ایک قول کیا ہے؟ معاف، کہ وہ معاف عنہ میں ہے، اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا کیا کہا گیا کہ نہیں وہ معاف عنہ میں نہیں ہے، تجب ازالتہ، بلکہ اس کا ظاہر کرنا واجب ہے۔ وقیل لا تجب، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں واجب نہیں ہے، الا يتفاحش، مگر جب کہ وہ کیا ہو جائے، یعنی جب وہ متفاحش، یعنی جب وہ زیادہ ہو جائے، مثلا چھینٹے چھینٹے ہیں لیکن زیادہ ہو، یعنی آدھے درہم کے برابر مثلا جو ہے وہ یہاں ہے، آدھے درہم کے برابر وہاں، اس طرح بڑا ہے، زیادہ ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ پھر اس کو یعنی پاک کیا جائے گا، واجب ہے پاک کیا جائے گا۔ مثلا یہ متفرق ہو زیادہ، مثلا 20 قطع دم کل واحدۃ بمقدار نصف درہم، یعنی کیا کہ 20 چھینٹیں آئی ہیں اور ہر چھینٹ جو ہے مثلا آدھے درہم کے برابر ہے، مثلا کل واحدۃ بمقدار نصف درہم، تو دو میں ہو جائے گا درہم بغلی کے برابر، تو ظاہر سی بات زیادہ ہو گیا، تو زیادہ ہی ہو گیا، تو لہٰذا سے پاک کرنا آئی۔ والاول اظہار، لیکن پہلا قول جو ہے وہ کیا ہے؟ اظہار ہے، یعنی صاحب شرح فرماتے ہیں کہ جو پہلا قول ہے
وہی صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ تجب ظاہر کریں گے الذي ليس عدد الدماء ثلاثة وما زاد ذلك تجب إزالة المجتمعان وإن كان متفرقان تجب إزالة إن كان مجتمعان وإن كان متفرقان کے علاوہ معفو. جو پہلا قول ہے وہی صاحب شرائع کے یہاں ازہر ہے. صحیح ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ الذي ليس عدد الدماء ثلاثة وما زاد عن ذلك اور جو اس سے زیادہ ہو کس سے زیادہ ہو یعنی جرم بغلی سے تجب ازالت امکان مجتمعان تو اس کا زائل کرنا صاف کرنا ہٹانا واجب ہے اگر وہ مجتمع ہے یعنی ایک جگہ ہے. وَإِن كَانَ مُتَفَرِّقًا اور اگر وہ متفرق ہے الگ الگ ہے پھیلا ہوا ہے چھینٹے چھینٹے ہیں قیلا تو اس میں ایک قول یہ ہے وہ معاف کہ وہ معاف ہے یعنی معافانہ ہے. وَقِيلَ تَجِبُ إِزَالَتُهُ اور دوسرا قول کیا ہے کہ واجب ہے اس کا زائل کرنا. اور تیسرا کیا ہے واجب نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ بہت زیادہ ہو جائے مثلا 20 چھینٹیں ہوں اور جو ہے وہ ہر چھینٹ جو ہے وہ آدھی درہم کے برابر ہے تو ایسے موقع اس کا ہٹانا صاف کرنا زائل کرنا واجب ہے. والاول ازہر اور صاحب شرح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلے والا قول ہی ازہر ہے. وہ کیا ہے؟ اگر زیادہ ہو درہم بغلی سے تو اس کو کیا کیا جائے گا چاہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو یا ایک جگہ ہو اس کو ظاہر کرنا واجب ہے. اگر درہم بغلی سے زیادہ ہے تو چاہے متفرق ہو یا مجتمع ہو میرے نزدیک نظر کیا ہے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اس کو ہٹانا واجب ہے ظاہر کرنا واجب ہے.